बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सहाफ़ियों का धरना जारी है और उस धरने में आप जानते हैं कि बिलावल ज़रदारी भी गए और बिलावल ज़रदारी से 3 एंकर्स ने आज एक प्रोग्राम भी किया है, हामिद मीर, आसमा शिराज़ी, गरीदा फ़ारूकी। लेकिन किसी एक को ये शर्म नहीं आई कि अज़ीज़ मेमन के बारे में पूछ लेते कि वो भी सहाफ़ी था, उसका कत्ल हुआ था और उस कत्ल का क्या बना। और इससे बढ़कर जब बिलावल ज़रदारी सहाफ़ियों के धरने में बैठकर आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहा था, वहीं पे 2 सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जिसकी वजह से उनकी हालत तशवीशनाक है। और क्या जब मैं ये अहवाल बयान करूँगा कि किस ने किन सहाफ़ियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद हामिद मीर को ये शर्म आएगी कि वो उनकी मज़म्मत करे और बिलावल ज़रदारी से मुतालबा करे कि इंसाफ दे। क्या गरीदा फ़ारूकी और आसमा शिराज़ी, क्या उनको ये शर्म आएगी कि नहीं आएगी? बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 बड़े सरप्राइज़ दिए हैं। एक तो बिलावल ज़रदारी को, जो एक्सक्लूसिव सरप्राइज़ है, बिलावल ज़रदारी के सैकड़ों जियाले कप्तान की टीम का हिस्सा बन गए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं। और साथ हम बात करेंगे कि एक ऐसा काम खान करने जा रहा है जो अपोजिशन पिछले 3 माह से रट लगा रही थी और जिसका डर था अपोजिशन को, कप्तान वही करने जा रहे हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लायर फोरम है, उसके आज सैकड़ों मेंबरान की, सैकड़ों वकला की आज मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध के साथ। गवर्नर सिंध के साथ पीपल्स पार्टी लायर्स फोरम की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सैकड़ों वकला मौजूद थे। और ये जो मुलाकात है, मुस्तफ़ा महीसर की क़यादत में ये वफ़द की गवर्नर सिंध और जो पंजाब के गवर्नर हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। और मुलाकातों में जो तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान वज़ीर आज़म की सिंध आमद पर किया जाएगा और जो मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गवर्नर सिंध और जो सिंध के वकला हैं, कराची के वकला हैं, उनके दरमियान मामलात तय पा गए हैं। आप जानते हैं कि बड़े अरसा से जो सिंध की बार एसोसिएशन या बार कौंसल्स हैं, वहाँ पर ज़रदारी माफिया ने अपना एक असर व रसूख कायम किया हुआ था। और जैसे पंजाब में हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2 ही इदारों पर इन्वेस्ट किया, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सहाफ़ी ख़रीदे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो सियासी लीडर्स हैं वकला में उनको ख़रीदा और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और जो वकला का प्रोफेशन था और जो बार कौंसल्स थी, जो एक वक्त हुआ करता था माजी में रूल ऑफ लॉ की ज़ामिन थी, जो वकला के हकूक़ की ज़ामिन थी, आज वो सियासी एजेंडे पर चल पड़ी हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट किसकी थी? मुस्लिम लीग नून की। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लायर्स फोरम का सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ख़तरे की घंटी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने आप को, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में हुआ है, जितनी बदतरीन शिकस्त बिलावल को हुई है, मैं समझता हूँ कि उनको अब उनकी अक्ल ठिकाने आना लग गई होगी कि अभी तो कप्तान ने सिंध का दौरा नहीं शुरू किया और सिंध पहले ही बिलावल ज़रदारी के हाथ से निकलता जा रहा है। ज़राए का कहना है कि वकला ज़िली सतह पर PTI में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से सूबे का वकला का कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। दूसरी जानिब सिंध की एक और बड़ी शख्सियत PTI में शमूलियत का इम्कान है। इस सिलसिला में सियासी शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मामला तय पा गए हैं और ये अगले चंद दिनों में जो ऐलान हो जाएगा और उसके बाद फिर पूरी कौम को पता चल जाएगा कि कैसे सिंध की बिलावल की विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। और अभी कप्तान सिंध गया नहीं और पहले ही बिलावल के तख्त में सुराख होना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ जो मामला है वो है सिंध के सहाफ़ियों का। सिंध के सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म है ये कोई आज का नहीं है, चाहे वो अज़ीज़ मेमन कत्ल केस हो, वो भी आप जानते हैं कि कैसे अज़ीज़ मेमन को कत्ल किया गया। अज़ीज़ मेमन को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को नहर में बहा दिया गया और TN और अखबार काविश में वो काम करते थे, रिपोर्टर थे, 56 साल सहाफ़ी थे, 30 साल कैरियर में अक्सर जो है वो उनको थ्रेट होता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। कसूर ये था कि बिलावल ज़रदारी के ख़िलाफ़ एक वीडियो की थी और उस वीडियो की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई शुरू हुई। आज जो ये मामला हुआ इसमें तहसील सांगड़ है, उसमें सहाफ़ियों पर हमला हुआ है। सहाफ़ी मीर इल्ताफ़ और कादर मलकोनाई
ان دو کو شدید زخمی کیا گیا ہے، جن کی حالت تشویشناک ہے، اور یہ ان کو زخمی کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رانا ستار ہیں، وہ ان کے ہم اس حملے کے ذمہ دار ہیں۔ صحافیوں کی جانب سے یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے۔ یہ آج کا واقعہ ہے، یہ دو صحافی ہیں اور یہ شدید زخمی ہیں، اور ان کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بلاول زرداری اسلام آباد میں یتیم لفافہ صحافیوں کے ایک چھوٹے سے دھرنے میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے آزادی صحافت پر، اور وہ طنز کر رہے تھے، وہ الزام لگا رہے تھے وزیر اعظم عمران خان پر، جبکہ وزیر اعظم عمران خان چاہتے کیا ہیں؟ صرف میڈیا ورکرز کا تحفظ چاہتے ہیں، صرف فیک نیوز کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو اتنی مرچیں لگی ہیں اور اتنی تکلیف میں ہیں کہ یہ روڈوں پر بیٹھے ہیں، اور روڈوں پر بیٹھ کر عمران خان کی حکومت کے خلاف انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں حامد میر سے، غریدہ فاروقی سے، عاصمہ شیرازی سے، اور باقی یہ جو ٹولہ ہے ان سے، کہ جب آپ کے پاس بلاول زرداری بیٹھا تھا، ایک پروگرام میں بلاول زرداری مہمان تھا، اور آپ 3 میزبان بن کے ان سے سوالات کر رہے تھے، ان کی مرضی کے سوالات پوچھ رہے تھے، کیا آپ کی غیرت اس وقت نہیں جاگی کہ آپ ایک سوال یہ بھی پوچھ لیتے کہ عزیز میمن قتل ہوا تھا، آج تک اس کے گھر والوں کو انصاف نہیں ملا، آپ نے اس کو خودکشی کا کیس بنایا، بعد میں یہ معاملہ جب سندھ ہائی کورٹ گیا، سندھ ہائی کورٹ سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، تب دوبارہ آپ نے ایک میڈیکل بنایا، میڈیکل بورڈ نے بتایا کہ وہ قتل کیے گئے تھے، سوئسائڈ نہیں تھی، اس کے باوجود آج تک اس کی فیملی کو انصاف نہیں ملا۔ کیا ایک سوال آپ نے یہ بھی بلاول زرداری سے پوچھا ہے؟ کیا آپ نے بلاول زرداری سے پوچھا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا دھرنے میں، اس وقت خبر آ رہی تھی کہ میر الطاف اور قادر ملکونائی کو شدید زخمی کیا گیا اور وہ اس وقت بھی ہاسپٹل میں ہیں، کیا کوئی سینئر صحافیوں کا ٹولہ میر قادر اور جو میر الطاف اور قادر ہے اس کے پاس اس کی عیادت کرنے گئے ہیں؟ کیا آپ نے بلاول زرداری سے ایک جملہ پوچھا کہ یہ کیسے آپ آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں؟ سندھ کے اندر تو آپ اور آپ کے جو جماعت کے لوگ ہیں وہ یا قتل کر دیتے ہیں یا شدید زخمی کر دیتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایک جملہ کہا، کوئی ایک سوال پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ آپ کا مقصد آزادی صحافت نہیں ہے، آپ کا مقصد ہے صرف اور صرف NRO لینا، آپ کا مقصد ہے ملک کو نقصان پہنچانا، ریاست کو نقصان پہنچانا، نواز شریف اور مودی اور اشرف غنی جیسے لوگوں کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا، اور اس میں آپ ناکام ہوں گے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان اور کپتان نے جو اہم فیصلہ کیا ہے، ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب کو توسیع دی جا رہی ہے، ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع دی جا رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی پچھلے 3 ماہ سے رونا رو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ چیئرمین نیب کو جاوید اقبال کو ان کی جو ملازمت ہے اس میں توسیع کی جا رہی ہے۔ ان کو تکلیف کیا تھی؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ عمران خان کے پاس کیا آپشن بچ جاتا ہے۔ عمران خان کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد جیسے وہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ان کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، بالکل چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی ان کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں۔ عمران خان اگر چیئرمین نیب کو تعینات کرے گا تو کس سے مشاورت کرے گا؟ شہباز شریف سے مشاورت کرے گا۔ شہباز شریف جو خود جس کے خلاف 5 نیب کے کیسز ہیں، اس شخص سے مشاورت کر کے کیسے کسی کو چیئرمین نیب لگایا جا سکتا ہے، اور جس کی جو کانسنٹ ہے وہ شہباز شریف دے گا؟ کیا شہباز شریف اپنے کیسز کو پہلے ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرے گا، پہلے اپنے کیسز کو کلیئر نہیں کروائے گا؟ مریم نواز اور باقی جو لیڈرشپ ہے، رانا ثناء اللہ، جو جاوید لطیف ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، کیا ان کے کیسز کو پہلے کلیئر نہیں کروائے گا، اس کے بعد ہی یہ معاملہ آگے بڑھائے گا، یا بغیر ان کے ساتھ ڈیل کیے وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مل کر چیئرمین نیب کو اپوائنٹ کرے گا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی چھوٹا بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر چیئرمین نیب اپوائنٹ کیا جائے گا لیڈر آف دی اپوزیشن کی مرضی سے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن بلاول زرداری سے بھی مشورہ کریں گے، وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی مشورہ کریں گے، وہ نواز شریف سے بھی مشورہ کریں گے، وہ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ سے بھی مشورہ کریں گے، وہ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال سے بھی مشورہ کریں گے۔ پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی چیئرمین نیب آ سکتا ہے؟
اس وجہ سے جو چیئرمین نیب انہوں نے لگایا تھا اور بعد میں کسی حد تک، مکمل نہیں، کسی حد تک اس نے کام کیا ہے، اور عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ احتساب کا جو ان کا نعرہ تھا اس پر کام جاری ہے، چاہے سلو ہے، سست ہے، لیکن دوبارہ بلیک میل ہو کر اگر ہم نے بلیک میل ہونا ہے اپوزیشن لیڈر سے، تو پھر میرے خیال میں یہ معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا، اور عمران خان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچی سوائے اس کے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کریں، چاہے کوئی آرڈیننس لایا جائے اور اس آرڈیننس کے ذریعے توسیع کی جائے، کچھ بھی ہو، چاہے جو ہماری موجودہ قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یہ جائے سپریم کورٹ میں، اٹارنی جنرل سمپل اتنا بتا دے جناب ترمیم ہو گئی ہے، ترمیم کے بعد بتائیں ہم کہاں جائیں۔ ایک ملزم ہے جو سزا یافتہ ہونے والا ہے، جس کے خلاف ریفرنسز منطقی انجام میں پہنچ چکے ہیں، جو جیلوں میں رہا ہے، جس کا چیئرمین نیب کے حوالے سے یا نیب کے حوالے سے اتنے سخت الفاظ ہیں، وہ کیسے چیئرمین نیب کی تعیناتی میں حصہ دار ہو سکتا ہے؟ اور اگر انہوں نے 18ویں ترمیم کر کے عمران خان کے ہاتھ باندھیں تو عمران خان اپنے پاس، اس کے پاس آپشنز تو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیئرمین نیب کو کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع دی جائے گی، اور آج یہ جو بات ہے وہ حکومتی حلقوں سے باہر نکلی ہے، اور باہر نکلتے ہی یہ پھیل گئی ہے پورے ملک میں، اور شریف خاندان ہو، زرداری خاندان ہو، ان کے گھروں میں آج کھانا نہیں پکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خوفزدہ ہیں، ان کو پتہ ہے ان کے سر پر اب یہ تلوار لٹکتی رہے گی، اور جو جاوید اقبال ہیں وہ عمران خان کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے، اور عمران خان نے بڑی سوچ کے، بڑی سمجھداری سے اور بڑے اہم لوگوں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔